تحریک انصاف کی حکومت کا مدارس بارے ظالمانہ رویہ، اس نے تعلیم سے وابستہ بزرگ علماء کو احتجاج پر مجبور کر دیا۔ آئے دن تنگ کیا جاتا ہے، اور میں آپ کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام کا تمام مدارس سے بھی زیادہ اداروں کے پاس موجود ہے۔ جب وہ موجود ہیں تو وہ کیوں آئے روز تنگ کرتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس مدرسے کا محتمم کون ہے، ان کو معلوم ہے اس مدرسے کے اساتذہ کون کون ہیں، اس میں ٹیچر کون ہیں، اس میں طلباء کون کون ہیں، کتنی تعداد ہے، پھر آئے دن آ کر ان سے پوچھنا اس کا کیا مقصد ہے؟ ڈیٹا جمع کرنے کے بہانے سرکاری اہلکاروں کے نازیبہ سوالات، علماء سے ان کی خواتین کے نمبر مانگے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد سوائے مدارس کو تنگ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کی وضاحت سے کہتا ہوں کہ مدارس کو جو تنگ کرے گا وہ خود تنگ ہوگا، جو مدارس کو پریشان کرے گا وہ خود پریشان ہوگا انشاءاللہ، جو مدارس کی عزت نہیں کرے گا وہ خود بے عزت ہوگا۔ موجودہ حکمرانوں کو پیشرو حکمرانوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مدارس یہ ملک کی خدمت کے ادارے ہیں، ان کا دہشت گردی سے، دہشت گردوں سے، ان کا فرقہ وارانہ منافرت سے، ان کا انتہا پسندی سے، ان کا تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیغام پاکستان جیسی قومی دستاویز ملک کے لوگوں کے حوالے کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیسی تذلیل آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ پیغام پاکستان کے نام سے ملک کے امن و امان کے لیے دہشت گردی کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے وہ انہی مدارس کی قیادت نے دیا ہے، اور پاکستان کا امن جہاں ہماری فورسز کی وجہ سے ہے، اس سے زیادہ جو مائنڈ سیٹ میں تبدیلی ہے وہ الحمدللہ منبر و محراب اور وارثان پیغمبر کی وجہ سے ہے، یہ علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہے، جنہوں نے ایک فکری تبدیلی کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مدارس کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، مدارس کو تنگ نہ کیا جائے۔ ڈیٹا فارم جب تک ہمارے درمیان اتفاق سے طے نہیں پاتا اس وقت تک اس سلسلے کو روکا جائے، اور ایسے ڈیٹا فارم مدرسوں میں دیے جا رہے ہیں جو بار بار دیے جا رہے ہیں، ہر دوسرے روز دیے جا رہے ہیں، اور وہ ڈیٹا فارم نہ صوبائی حکومت نے نہ مرکزی حکومت نے یا اہلکاروں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں رٹ نہیں ہے، حکومت اپنی رٹ قائم کرے۔ صرف رٹ جیلوں میں ڈالنے سے نہیں ہوتی، رٹ ہوتی ہے انصاف اور عدل کو قائم کرنے سے۔ تو اس لحاظ سے اپنی یہ رٹ قائم کرے، اور رٹ کا تعلق صرف عوام سے نہیں ہوتا، خود سرکاری اداروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو سرکاری اہلکار جھوٹے پرچے بنا رہے ہیں، جو سرکاری اہلکار علماء کو تنگ کر رہے ہیں، علماء سے ان کی خواتین کے نمبر مانگے جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور جو اپنی مرضی سے ڈیٹا فارم بنا رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں؟ یہ ایسے فارم ہیں جو کسی اسکول کو نہیں دیے جا رہے، کسی کالج کو نہیں دیے جا رہے، کسی یونیورسٹی کو نہیں دیے جا رہے، کسی این جی او کو نہیں دیے جا رہے، کسی اور تنظیم کو نہیں دیے جا رہے، صرف دینی مدارس کو۔ اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مدرسے کا استاد اور محتمم طالب علم اپنی بہنوں کے نام بتائے، ان کے موبائل نمبر بتائے، اپنی بہنوں کے نام بتائے، ان کے موبائل نمبر بتائے، اپنی بہنوں کے نام بتائے، ان کے موبائل نمبر بتائے۔ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم مدارس کی عزت کو، وقار کو قائم رکھ۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کہ اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہے۔ اب ہم اپنے ساتھ زیادتی، ناانصافی، امتیازی سلوک اور رویہ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا لائحہ عمل بنائیں گے، اور بنا کر اسی لیے ہم ملک میں نکلے ہیں اور پیغام مدارس کے اجتماعات کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ 6 جنوری کو لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی پیغام مدارس کر رہے ہیں۔ وہ اگرچہ ہمارا اجتماع راولپنڈی ڈویژن کا ہوگا، لیکن ہم اس کے بعد پھر صوبائی دارالحکومتوں میں کر رہے ہیں، پھر اسلام آباد میں مرکزی سطح پر کریں گے۔ یہ ہم نے اپنا آغاز کر دیا۔ باقی ہم اپنا اس کے بعد اگلا پروگرام وہ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان بیٹھ کر مشورہ کرے گی، اور مشورہ کر کے ہم اس پیغام آگے بڑھائے عمل دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو سخت تنبیہ کی۔ مدارس کے حوالے سے کسی بھی قسم کے ناجائز اقدامات کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ملک کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں دینی مدارس ایک باقاعدہ سرکاری طور پر منظور شدہ رجسٹرڈ ایک نیٹ ورک ہے۔
तमाम मकातिब फ़िक्र के मदारस उसी एक नेटवर्क के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन एक तरफा तौर पर हुकूमत ने पूरे मुल्क के मदारस के रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया है और फिर तालीमी इदारों के रजिस्ट्रेशन का मामला नेक्टा के हवाले करना। क्या मैसेज आप दुनिया को दे रहे हैं? नेक्टा तो दहशतगर्दी को काउंटर करने का इदारा है, आपने दीनी मदरसे और तालीमी इदारे उसके हवाले कर दिए हैं। जाहिर है हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। नए फार्म जो छपे हैं, इन फार्मों को हम सर बाजार फाड़ेंगे और इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। हम इस पर मुकम्मल मुजाहमत के लिए तैयार है। हुकूमत बताए वो कितनी तैयार है। गरीब तलबा जो लोगों के सदकात और उनके ज़कात के मुस्तहिक हैं, अगर ईद उल अज़हा के मौके पर किसी मदरसे को लोग चरमहाए कुर्बानी देते हैं, खाले देते हैं, उन मदारस के खिलाफ FIR कटे जाते हैं। और सुना है कि अब तो कुछ मदारस के मुहतमिमीन के खिलाफ अदालतों ने 1-1 साल की कैद की सजाएं भी सुना दी। ये कौन सा पाकिस्तान है? ये रियासत मदीना है। ये हम रियासत मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं या रियासत मदीना के तसव्वुर को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं? तजाद है। दीनी मदारस की मुखालफत दीन की मुखालफत के बगैर नहीं हो सकती। अफराद पर बात हो सकती है, लेकिन पूरे मुल्क के मदारस के बारे में यकसा सोच रखना कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और सिस्टम के लिए कबूल नहीं है, इतना भी गया गुजरा वक्त नहीं है कि हम पाकिस्तान में इस दबाव के तहत जिंदगी गुजारेंगे। हम पूरी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसके लिए कुर्बानियां देंगे। और हुकूमत ये जंग मत छेड़े, वरना फिर उनके दिन भी गिने जा चुके हैं। इस सिलसिले में मैंने विफाकुल मदारस को भी इस सूरत हाल से आगाह किया है, इसकी संगीनी से उनको आगाह किया है और उनको ये भी कहा है कि तमाम तंजीमात मदारस को राब्ते में लिया जाए और इस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ और रद्द अमल दिया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हमें दरपेश हैं। इस हवाले से हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद लेना है। इस हवाले से तमाम मुल्क के दीनी मदारस के इजलासात सूबाई सतह पर तलब कर लिए गए हैं और एक जामे पॉलिसी उसमें मुरतब की जाएगी और इस किस्म के जो जारहाना इक़दामात, नाजायज़ और गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात हैं, उसके मुकाबले में हम अपनी पॉलिसी वज़ा करेंगे और इसका भरपूर अंदाज के साथ हम रद्द अमल देंगे। अब भी वक्त है हुकूमत अपने फैसले वापस ले ले। अगर वापस नहीं लेगी तो आतिफ मियां की तरह वो फैसले वापस करवाएंगे फिर हम।